اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم۔ حج بیت اللہ کا یہ طریقہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ حج اس طرح بھی کیا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین اور صوفیاء اکرام کی زندگی کے حالات و واقعات، نصیحتیں اور سبق آموز باتیں سینہ بسینہ اور مختلف ادوار میں تحریر کی گئی کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں اور ہماری ہدایت و رہنمائی کرتی ہیں۔ یہاں میں ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو حقوق العباد اور پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے حوالے سے دینی اور اخلاقی تعلیم کا متاثر کن پہلو ہمارے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ یہ واقعہ حکایات صوفیہ نامی کتاب میں موجود ہے جو مختلف ادوار میں ترتیب و تدوین کے عمل سے گزرتی رہی ہے۔ حضرت احمد بن سقاف دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا اور کئی سال میں ایک بڑی رقم جمع کی۔ حج سے چند دن پہلے انہوں نے اپنے ہمسائے کے گھر میں اپنے بیٹے کو کسی کام سے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد وہ روتا ہوا واپس آیا۔ احمد بن اسقاف نے پوچھا، بیٹے خیر تو ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا، ہمارے پڑوسی گوشت روٹی کھا رہے تھے، میں منہ دیکھتا رہا اور انہوں نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ احمد بن اسقاف بڑے رنجیدہ ہو کر ہمسائے کے گھر گئے اور کہا، سبحان اللہ، ہمسایوں کا یہی حق ہوتا ہے جو آپ نے ادا کیا ہے۔ میرا کمسن بچہ منہ تکتا رہا اور تم گوشت روٹی کھاتے رہے، اس معصوم کو بھی روٹی کھلا دیتے تو کیا ہو جاتا؟ یہ سن کر پڑوسی زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، آج میرا راز فاش ہو گیا۔ خدا کی قسم 5 دن تک میرے گھر والوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن میری غیرت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکتی تھی۔ جب نوبت ہلاکت تک جا پہنچی تو میں ناچار جنگل میں گیا۔ ایک جگہ مردہ بکری پڑی تھی، اس کا تھوڑا سا گوشت لے لیا اور اسی کو ابال کر ہم کھا رہے تھے۔ یہی سبب تھا کہ ہم نے آپ کے بچے کو کچھ نہ دیا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم گوشت کے ساتھ روٹی کھائیں اور آپ کا بچہ منہ تکتا رہے۔ یہ سن کر احمد بن اسقاف پر رکت طاری ہو گئی۔ بار بار کہتے کہ اے احمد، تجھ پر افسوس ہے کہ تیرے گھر میں تو ہزاروں درم و دینار پڑے ہوں اور تیرے ہمسایوں پر فاقے گزر رہے ہوں۔ قیامت کے دن تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا اور تیرا حج کیسے قبول ہوگا؟ پھر وہ گھر گئے اور سارے درم و دینار جو حج کی نیت سے جمع کیے تھے چپکے سے لا کر اپنے ہمسائے کو دے دیے اور خود اپنے گھر میں بیٹھ کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ حج کا زمانہ آیا تو حجاج میں مشہور صوفی بزرگ حضرت ذوالنون مصری بھی موجود تھے۔ انہوں نے حج کے دوران جبل عرفات پر ایک غیبی آواز سنی کہ اس سال احمد بن اسقاف دمشقی نے حج کی نیت کی لیکن وہ نہ آ سکا، ہم نے اسے حج اکبر کا ثواب عطا کیا ہے اور دوسرے بہت سے حجاج کا حج بھی اس کے سبب قبول فرمایا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری بہت حیران ہوئے کہ نامعلوم احمد بن اسقاف کی کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو بھا گئی جو اس پر اس قدر فضل و کرم کیا گیا۔ حج سے فارغ ہو کر وہ سیدھے دمشق گئے اور احمد بن اسقاف کو ڈھونڈ کر ان سے ملاقات کی، ان سے حج پر نہ جانے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے ہمسائے کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کیا تو ذوالنون نے فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا حج قبول فرما لیا، بلکہ حج اکبر کا ثواب عطا فرمایا۔ احمد بن اسقاف یہ سن کر رونے لگے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اگلے سال
اللہ نے انہیں اس قدر مال عطا کیا کہ خود فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے۔ پیارے بھائیو بہنوں بچوں، حج اس طرح بھی کیا جاتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو یار لائک کر دینا، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔